والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاجی صاحبان، ابھی آپ میدان بدر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو کفر کے خلاف ہوئی، شرک کے خلاف ہوئی، بدعت و خرافات کے خلاف ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے خلاف ہوئی. ساری دنیا میں شرک کا بول بالا تھا، کفر کا بول بالا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب کا مشن، سب کا پیغام یہی تھا: اللہ کے کلمے کی بلندی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے نام کو اونچا کرنا، کفر کو، شرک کو، باطل کو نیچا کرنا، وصفہ کرنا. یہ مشن 1,24,000 انبیاء کا بھی تھا، صحابہ کرام کا بھی تھا، اولیاء کرام کا بھی تھا. سب کا مشن یہی تھا کہ اللہ کا نام اونچا ہو اور کفر کا زوال ہو، اللہ کے نام کا عروج ہو اور غیر غلط چیزوں کا زوال ہو. اس مشن کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب اعلان کیے، اس وقت پوری دنیا میں کفر اور شرک چھایا ہوا تھا. کفر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بالکل نہیں ماننا، سرے سے اللہ کا انکار کرنا. کفر کے معنی انکار کرنے کے. دوسرا کیا ہے؟ شرک، یعنی اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی ماننا، بتوں کو بھی ماننا، اس کو بھی ماننا، اس کو بھی ماننا، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے قابل نہیں. مدد صرف اللہ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگنا توحید پرستوں کو، ایک اللہ کے ماننے والوں کو، ایک اللہ کے ماننے والوں سے نکال کر ماننے والوں کی فہرست سے، ان کی لسٹ سے نکال کر کفر اور شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے، کفر اور شرک کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. سب کا مشن یہی تھا، سب کا پیغام یہی تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس وقت گلی گلی میں، کوچے کوچے میں بتوں کا بول بالا، بتوں کا، مورتیوں کا، یعنی گلی گلی میں ہر جگہ، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر تک 360 بت رکھے ہوئے تھے. روزانہ کا ایک بت ہوا کرتا تھا. لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. کسی کے ہاں ولادت ہوتی تھی، ڈلیوری ہوتی تھی، تو اس گھر پر کئی ایک مرد اس سچا عورت کو مبارکبادی دینے کے لیے جاتے تھے، اور وہ سچا عورت جس مرد کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی، وہ بچہ اسی کا قرار دے دیا جاتا تھا. ایسی جہالت، ایسی درندگی، ایسے وحشتناک ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کیجیے، نہ کیا کریں. اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں، اللہ سے ہی مدد مانگے،
جائے، ہمارے گھروں میں موت واقع ہو جائے، ہر حال میں صرف اللہ سے ہی مانگنا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ آزمانے کی کوشش بھی کریں گے، کوشش کرنے کا ارادہ بھی کریں گے، تو آپ توحید کے دائرے سے نکل کر شرک کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اور شرک جو ہے قیامت کے دن آپ کو ہمیں ہرگز نہیں بچائے گا، نہ ہم دنیا میں واپس آ کر کریکشن کر سکتے ہیں، نہ ہمیں آگے جانے کے لیے راستہ ملے گا۔ ہماری خبر، ہماری آخرت تاریک ہو جائے گی، بالکل ڈارک ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف جیسی 4 بڑی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور چھوٹی موٹی کتابیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو پیغام دے کر بھیجا، جاؤ لوگوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، بتوں کی پوجا نہیں کریں، صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں، اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہوں، اللہ ہی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، مانگیں، اللہ سے ہی مانگیں۔ یہ مشن کے لیے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، تمام کے تمام مکے کے باشندے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے فالوورز کے دشمن ہو گئے، مانی دشمن بھی ہو گئے، جانی دشمن بھی ہو گئے۔ آپ کا چلنا پھرنا تنگ کر دیا گیا، آپ کے راستے میں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ڈانٹے بچھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو انہیں گرم گرم چٹانیں، سلیبس ان کے جسموں پر رکھ دیتے تھے، اور ان کے گلوں میں پھانسی کے پھندے ڈال دیا کرتے تھے، باقاعدہ لنچنگ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا تھا اس کی لنچنگ ہوتی تھی، کیونکہ آج کل ہمارے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی، اللہ کے ماننے والے بندوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، جہاں بہت ہی محدود لمیٹڈ کوانٹٹی میں مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کم تھے، اور کفر کے ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو غار میں بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے فالوورز کو 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پینا تنگ کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی راہ میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو کافروں نے طے کیا، مشرکوں نے طے کیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم ان کو قتل ہی کر دیتے، یہ منصوبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کی فضا، یہاں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے، ہجرت کر جائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات غار ثور میں چھپے رہے، جہاں کبوتر نے انڈے دے دیے آپ کی حفاظت کے لیے، مکڑی نے آ کے جالا تان دیا، جہاں پر ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے 500 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سانپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، ریت کے ایک ایک ذرے کے لیے اللہ کی ذات رب العالمین کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین، مرسی تھے، مرسی کے معنی رحم دل تھے۔ تو ایسے رحم دل شخص کو ان کی قوم کے لوگوں نے، انہی کے رشتہ داروں نے
باپ داداؤں کے بتوں کی محبت میں اتنا مگن تھے، اتنا چور چور تھے، کفر بت پرستی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے آفرز دیے. اے محمد، اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کی خوبصورت ترین لڑکی سے تمہاری شادی کی جائے، کرا دی جائے، تو کیا تم اس مشن سے ہٹ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں. دنیا مکے کی ساری دھن دولت جائیداد لا کے دے دیں گے، اے محمد تم اس مشن سے ہٹ جاؤ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج ملا کر رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس مشن سے نہیں ہٹوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے ایک کار میں 3 دن 3 رات بنا لے کر آپ کو 8 دن کا سفر کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہنچنا پڑا. 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کا ٹائٹل کیا تھا بولیے؟ صادق الامین. لوگ کہتے تھے دیکھو سچا جا رہا ہے، دیکھو امانت دار جا رہا ہے، بینکر جا رہا ہے. لوگ اپنے قصے قضیے اپنے پرابلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے سالو کراتے تھے. سلوشن جو بھی پیش کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگ اس کو بلا چو طرح مان لیا کرتے تھے. ایسے سچے اور امانت دار شخص نے جب یہ بات رکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سب نے انکار کر دیا. پیڑھی در پیڑھی ایسی دشمنیاں چلی کہ خون خرابے ہونے لگے، قتل کر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو جان سے مار دیا کرتے تھے. بہرحال جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، وہ ایک بات دیگر ایک کر کے مدینہ منورہ کو شفٹ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب چلے گئے، اس کے بعد بھی سلسلہ مکے کے باشندے ایک روزانہ 1 2 4 8 کفر کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے ہوئے وہ بھی شفٹ ہونے لگے. کفر کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر جانے لگے. تو مکے کے جو بڑے سردار تھے ان کو خوف ہوا، ڈر ہوا کہ اگر ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم لوگ اکیلے پڑ جائیں گے. مکے کے پورے ریسیڈنٹس اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو ہم لوگ بالکل کمزور پڑ جائیں گے، ہماری کوانٹٹی بالکل کم ہو جائے گی، ہماری تعداد بالکل کم ہو جائے گی اور کفر پسپا ہو جائے گا، بت پرستی ڈاؤن ہو جائے گی. لہٰذا نہیں، چلو ہم جا کر حملہ کرتے ہیں، محمد اینڈ کمپنی کے اوپر جا کے ہم مدینہ منورہ جا کے حملہ کریں گے. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 9 مہینے ہجرت کرنے کے، کہتے ہیں 1 سال 9 مہینے 12 ایک لوگ کہتے ہیں بھائی 21 مہینے کے بعد 17 رمضان 2 ہجری کی تاریخ کب سے ہوئی بولیے؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے لیے پاؤں اٹھا کر رکھے، وہ تاریخ ہجری کی پہلی تاریخ. آج 1446 1440 پر 6 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے. تو 2 ہجری 17 رمضان 2 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 312 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے. کہاں کیا واسطے نکلے؟ ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ ابو جہل کی لیڈرشپ میں 1000 کافر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جیسے ہی خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 312 صحابہ، مرد صحابہ، اس میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، صحابیہ کوئی نہیں تھی، سارے صحابی تھے، مرد لوگ تھے. ان لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر کتنے 313 افراد کو لے کر ان کافروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کیے؟ 150 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر تشریف لائے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر پڑاؤ ڈالے
काफिरों का लश्कर भी आके यहाँ पर पड़ाव डाला हुआ था। ये कैसे पता चला? ये जंगल बयाबान में आपने देखा बस के दोनों तरफ किस तरह से जंगल बयाबान था। जंगल बयाबान जहाँ पर एक पेट्रोल पंप नहीं, एक मस्जिद नहीं, एक कोई इन्हें चरिंदा परिंदा भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां चल रही है रोड पर, सड़क पर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रहबरी की कि देखो काफिरों का लश्कर इस तरफ से आगे यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से रहबरी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पड़ाव डाले इसी बदर के मैदान में, बदर के मकाम पर जहाँ पर हम जाकर उतरेंगे, मस्जिद अरीश, अर्श, इस बस में अर्शिया किसका नाम है? आई कोई ठीक नहीं। अर्शिया के माने क्या बोलो? अर्श के माने आसरा, आसरे को कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप से बचने के लिए 17 रमजान 2 हिजरी का महीना, गर्मी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके सहाबा के पास हथियार नहीं थे। टूटी फूटी तलवारें, टूटे फूटे लगड़े लूले हाथी, लगड़े लूले खच्चर, घोड़े, टूटी फूटी तलवारें, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पानी पीने के लिए पानी नहीं। उनके पास क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स के पास ईमान का हथियार था, ईमान का विल था, ईमान का पावर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बदर के मैदान में अपने सहाबा की, अपने कंपेनियंस की कमजोर हालत को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सजदे में डाल दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज तेरे 313 तेरा नाम लेने वाले आज खत्म हो गए तो कियामत तक दोबारा तेरा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का जोश वजद में आया, जोश में आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, उसी सजदे की हालत में जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब, आप अपना सर मुबारक उठाइए, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। कल सुबह जब जंग होगी तो मोमिनीन के कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जब सुबह हुई, जंग की एक रात पहले, सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिड़गिड़ाया, अल्लाह से मदद मांगी। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी शख्सियत ने अल्लाह से मदद मांगी है तो हम किससे मदद मांगेंगे? बोलिए भाई। गौसुल आजम दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किससे मदद मांगी? सहाबा किराम ने किससे मदद मांगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मदद मांगी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया ने किससे मदद मांगी? तो हम किससे मदद मांगेंगे? सिर्फ अल्लाह से ही मांगेंगे। अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह से मदद मांगेंगे तो आप तौहीद से निकलकर शिर्क में चले जाएंगे। जब सुबह हुई तो ये बालू का पहाड़ है, रेत का पहाड़, सैंड का बड़ा सा माउंटेन, हजारों पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के काले काले पहाड़ों के बीच में एक सैंड का माउंटेन है। उसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उतारा, अल्लाह ने अपनी मिलिट्री को उतारा। किसके लिए उतारा? मोमिनीन की मदद के लिए। इंसानी शक्लों में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, नुज़ूल मलाइका हुआ। कुरान शरीफ में इसका तज़किरा है। सफेद पगड़ियां, पेटे बांधे हुए, सफेद दाढ़ियां, वो फरिश्ते एकदम कमजोर, देखने में कमजोर, बज़ाहिर कमजोर, अंदर से बहुत ही ताकतवर, हट्टे कट्टे काफिरों को वो एक कमजोर फरिश्ता जो था वो हाथ पकड़ के लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठा देते थे। बैठ। तो मैं उस मौके का नक्शा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े से बड़े कट्टर काफिर को मिला आवाज पुकारा करे बगैर डर के मारे काम करता था। इसी मैदान में 2 मिनट
2 मिनट। इसी मैदान में जहाँ मस्जिद अरीश के सामने बस आकर रुकी हुई है, बस के सीधे तरफ मस्जिद अरीश, नहीं, यहाँ मकबरा। पर धूप से कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान है ना, हाँ, बस के सीधे तरफ देखिए, इसी मैदान में 70 सहाबा किराम 70 काफिर मारे गए। जब जंग शुरू हुई दिन के उजाले में 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, काफिरों के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े सरदार मारे गए इसी मैदान में। उस वक्त तक मुसलमानों को बड़ा टेंशन, बड़ा प्रॉब्लम था, चलना फिरना बहुत मुश्किल था मुसलमानों का। मदीने में भी आकर सुकून से नहीं रह रहे थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। जब ये जंग हो गई, कुफर के बड़े बड़े सरदार मारे गए, तो इस्लाम को सुकून मिला, करार मिला, टेंशन फ्री हुआ। इस्लाम को जो टेंशन थे वो दूर हुए और आगे चलकर फुतूहात का सिलसिला, विक्ट्रीज का सिलसिला शुरू हो गया। मुसलमानों को कामयाबी के अंदर कामयाबी मिलती रही। 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए, 14 सहाबा किराम शहीद हुए। एक ही घर के 4 बेटे शहीद हो गए। 13 कब्रें यहाँ पर है, एक की जान बाकी थी। वो चाहते थे कि उनका कफन जो है जन्नतुल बकी में हो। उनको एक जानवर पर लाद कर ले जाया जा रहा था, उनका रास्ते में ही इंतकाल हो गया। 14 सहाबा किराम ने अपने खून को निछावर किया, इस्लाम के गुलशन को अपने खून से रंगीन किया। यानी जिस तरह आप एक बाग को पानी देते हैं, दरख्त को पानी देते हैं, इस तरह इस्लाम के गुलशन को इन 14 सहाबा किराम ने अपना खून पेश किया। अपने खून को पेश करके इस्लाम को जिला बख्शी, इस्लाम को आला मकाम दिलाने की कोशिश की। 14 सहाबा किराम की कब्रें इसी मैदान में हैं, इसी कब्रिस्तान में हैं। शुहदाए बदर की जियारतों के लिए आए हैं। अगरचे कि अंधेरा है, लेकिन आप यहीं से बस के सीधे तरफ से अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुमुल अव्वलून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो है तो कल हमारी बारी है। हमारा टर्म अब तक में खत्म होने वाला है, अगले पल कभी भी हम लोग दुनिया से निकल सकते हैं। निकलने से पहले तौहीद को अपना लीजिए, शिर्क और कुफ्र को छोड़ दीजिए। अपने घरों में गैर गलत चीजों को जो अंजाम देते हैं आप उनको निकालिए। ये तावीज, धागे, डोरियां जो बांधते हैं आप बच्चों को नजर के तोड़ के लिए, ये इस्लाम में नहीं है, ये गैरों से आई हुई चीजें हैं। आपको अगर नजर तोड़ना ही है तो तलवार लेके निकलिए, कुफ्र के खिलाफ हमला कर दीजिए, कुफ्र को मल्यामेट कर दीजिए। सीधे हाथ पर ये कब्रिस्तान और उल्टे हाथ पर चलिए जनाब, चलिए उल्टे हाथ पर देखिए 14 सहाबा किराम, जहां जिनके नाम क्या है वो एक बड़े से मार्बल के ऊपर लिखे हुए हैं। बस उसको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन शॉट ले लीजिए। वो 14 सहाबा किराम जिन्होंने शहादत हासिल की इस मकाम पर जंगे बदर में, आप वो देखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई हम बहुत आसानी से 4-5 घंटे में मदीना जा सकते थे। यहाँ लाने का मकसद क्या है बोलिए आपको? आपके अंदर इस्लाम की रूह को फूंकना मकसद था। बस के उल्टे हाथ 1 मिनट के लिए रुक के साथ यहाँ ये देखिए उल्टे हाथ पर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वो साहबा किराम जो शहीद हो गए उनके नाम है, देखिए। एक ही बाप के 4 बेटे शहीद हो गए, हारिसा नाम था उनका। दो छोटे छोटे बच्चे